معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے رمضان المبارک کے 29ویں روزے کی سحری کی سعادت عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، کل ہم نے کچھ مسائل ذکر کیے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے اختتام، اس کی موت کی کیفیات، دنیا سے جانا اور تجہیز و تکفین کے احکام ہم نے کل آپ کے سامنے ذکر کیے، اور آج کی ہماری گفتگو کا تعلق بھی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد جو حقوق اس کے مال سے متعلق ہوتے ہیں، آج ہم اس پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تو گرامی کے حضرات، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی ادا کر دیں تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی، اور نماز جنازہ کے اندر شریعت مطہرہ نے 2 رکن رکھے ہیں۔ ایک رکن قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا، اور دوسرا رکن 4 تکبیرات ہیں۔ یہ جنازہ میں رکن کی حیثیت سے ہے، جس کے اندر پہلے رکن یعنی کہ قیام، اور اس کے بعد دوسرا رکن 4 تکبیرات۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اگر جنازہ والی ثنا نہ آتی ہو تو نماز والی پڑھ لی جاتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہے، اگر جنازہ والا نہ آتا ہو تو جو نماز کا درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ اب دعائیں حدیث میں کئی منقول ہیں، عموماً ہم یہ دعا بالغ مرد عورت کے لیے پڑھتے ہیں: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں اگلی صف میں کھڑا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے ہوئے ایک دعا پڑھتے ہیں، میں نے خواہش کی کاش اس کی جگہ میں ہوتا اور میرے آقا میرے لیے یوں دعا فرماتے، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں آتی ہوں نماز جنازہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے عموماً جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ والی دعا جو میں نے پڑھی ہے دوسری والی یہ آتی ہو، یہ بھی پڑھ لیں ساتھ۔ جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ مغفرت اور بخشش کے لیے ہے، اور سرکار نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اس سے کثرت دعا کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی دعا آتی ہی نہیں ہے تو مرد کے لیے وہ کہتا رہے اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ۔ عورت کا جنازہ ہو تو کہتا رہے اللہم اغفر لہا اللہم اغفر لہا اللہم اغفر لہا، تو کم از کم وہ بخشش کی دعا ضرور طلب کرتا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے جنازہ مکمل ہو جاتا ہے،
تو فوراً ہاتھ دونوں چھوڑ دیے جائیں اور پھر دائیں طرف سلام پھیرا جائے اور بائیں طرف، کیونکہ جب چوتھی تکبیر ہو گئی تو پھر اب ہاتھ باندھنا بے محل ہے، کیونکہ جنازے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو ہاتھ دونوں اکٹھے چھوڑ دیے جائیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ گرامی حضرات، اسی طرح نماز جنازہ میں جیسے ہم دعا کی کثرت کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بعد میں دعائیں مانگے، جنازے پر دعا مانگے، قبر پہ آ کے تدفین کے بعد دعا مانگے، 40 قدم پہ دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جب بھی طلب کیا جائے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت اتنا کرم فرما رہا ہے تو ہمیں بھی دعا کے الفاظ کہنے چاہیے۔ دعا میں اظہار بندگی بھی ہے، تواضع انکساری بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کی ایک تڑپ بندے میں نظر بھی آتی ہے۔ گرامی حضرات، اسی طرح جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے مختلف اہتمام کرتے ہیں۔ اولاد اہتمام کرتی ہے، کوئی صدقہ و خیرات ہے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے، لیکن ہمیں رسوم و رواج سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں جی روٹی تے قرمہ نہیں دینی ہے، ہم نے عجیب عجیب روایتی اور رسومات و رواج کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ جس نے بیٹی دی ہوئی ہے اس نے ہی روٹی بھی دینی ہے۔ یہ عجیب ہمارے ہاں رسوم و رواج ہیں، اس کا کنسیپٹ قطعاً اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں جو بندہ جتنا اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرے۔ کسی کے فوتگی پر دعوت کا اہتمام نہیں ہوتا، اور جو محلے دار ہوتے ہیں ان کے لیے تو کھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ جس کے گھر فوتگی ہے کہ وہاں محلے دار نہ کھائیں، بلکہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اسٹے کرنا ہے، رہنا ہے، وہ وہاں جو فوتگی والا گھر ہے وہاں سے کھا سکتے ہیں، باقی محلے دار کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اور اس میں یہ رسوم و رواج اپنا لینا کہ روٹی فلاں دینی ہے اور پھر اس کے بعد ایک لمبی دعوت کا اہتمام کر لینا، سارے محلے داروں کو بھی بٹھا کے کھلانا، اس طرح کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں۔ ہاں آپ اللہ کی راہ میں جتنا بھی دینا چاہیں آپ دیں، لیکن اس کے اندر یہ طریقہ ضرور اپنایا جائے کہ جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں ہم اس کو کریں۔ اب جو مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں یہ بڑا اہم ہے، اور یہ چونکہ وصال کے بعد ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے ان مسائل پر عموماً توجہ کم کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس توجہ کو مبذول کرانے کے لیے آج اس موضوع کا یہاں انتخاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج میں آپ کے سامنے مسائل بتانے لگا ہوں، سرکار نے اس کو آدھا دین کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا دین کہا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس چیز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دین کہیں کہ یہ نصف دین ہے، اس کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی اسلام کے اندر امپورٹنس ہوگی۔ اور وہ ہے علم فرائض کو جاننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلم الفرائض والقرآن، علم میراث کو سیکھو اور قرآن کو بھی سیکھو، اسے علم میراث کہتے ہیں۔ علم میراث کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اب جو اس کا مال ہے اس سے 3 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس سے 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ 3 تو ابتدائی وہ ہیں کہ جن کا تعلق کچھ بندے کی زندگی کے معاملات کے ساتھ رہا، اور چوتھا جو حق ہے وہ در حقیقت ورثاء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اسے احکام وراثت کہتے ہیں، یعنی بندے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا،
اس کے اندر بعض لوگ اس کو معاشرتی معاملات کے اندر ایک عجیب سا تاثر دیتے ہیں کہ لو جی یہ کفن میلا نہیں ہویا انہوں نے ونڈ پی گئی ہے۔ بھئی یہ آپ کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ ہر چیز کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ آنے والی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں۔ اب ہمارے ہاں ایک رسوم و رواج ہے جو لوگوں کے ہاں چلتا ہے، اور ایک وہ حکم ہے جو شریعت کا ہے، تو ہمیں شریعت کا حکم اپنانا چاہیے، لوگوں کے مابین چلنے والے معاملات کا نہ۔ یہ تو صرف ایک رسم رواج اور لوگوں کے منہ دیکھنے والے معاملات ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی وراثت کی تقسیم میں تاخیر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور آگے پھر اس کے احکام کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے احکام کیا ہیں، بیویوں کے لیے کیا احکام ہے، اور ہر ایک کا حکم شریف پروردگار نے ذکر کیا۔ سورۃ النساء کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اگر آپ میں سے کوئی قرآن مجید سے بھی پڑھنا چاہے تو سورۃ النساء اور اس کی تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے اس علم فرائض کو، علم میراث کو اور اس کی اہمیت کو کئی اعتبار سے بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا۔ گرامی قدرات، جس وقت کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین مناسب انداز میں کی جائے، اس کے مال میں سے، اور اگر کوئی بیٹا یا رشتہ دار اس میں حصہ لیتا ہے تو لے سکتا ہے، جیسے اس کے کفن کی خریداری ہے وہ اس کے مال سے کی جائے۔ قبر میں عموماً جیسے ہمارے ہاں یا اوقاف میں اگر اندر دفنایا جائے تو ان کی ایک پرچی چلتی ہے تقریباً 22 سے 25 ہزار کی، وہ صرف جگہ کی قیمت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا بنانے کا الگ خرچہ ہے، اس کے لیے گورکن اس کو کھودتا ہے اور اس کو بناتا ہے، اس کے تقریباً 50 ہزار کے قریب اس سے زیادہ خرچہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو خرچہ ہے یا تو اولاد پہ کرے، یا جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ پہلا حق ہے جو اس کے مال سے متعلق ہوتا ہے۔ نمبر 2، اب وہ بندہ بالفرض اپنی دنیا کے اندر 8 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا تو 50,000 روپیہ تجہیز و تکفین میں لگا، 7.5 لاکھ روپیہ باقی رہ گیا۔ اب جو مال بچا ہوا ہے اب دیکھا جائے گا، اگر اس نے دنیا میں قرضہ دینا ہے کسی کا، وہ خدا کا ہو یا بندوں کا ہو، اب دوسرے مقام پر اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ وہ جو قرض ہے وہ ادائیگی ضروری ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پوچھا بھی اس بندے نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ ایک شخص نے کہا ہاں اس نے قرضہ دینا ہے۔ سرکار پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اپنے صاحب پہ خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ مقروض کا جنازہ سرکار نے نہیں پڑھایا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ جو دنیا میں انسان قرضہ لے وہ اتنا ہی لے جتنا وہ دے بھی سکتا ہے، وگرنہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، گردنیں کٹوا لے اللہ کی بارگاہ میں، جس کو شہید ہی اس لیے کہا گیا اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہ جاگتے ہوئے آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید، کہ یہ محل مکرمت میں حاضر ہوا۔ قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، تو آپ انداز لگائیں باقی کا کیسے معاف ہوگا۔ تو دنیا میں انسان کوشش کرے
قرض کی جہاں ضرورت پڑے تو اتنا ہی لے جتنا وہ ادا کر سکتا ہے، وگرنہ قرض کی معافی نہیں۔ البتہ اگر وہ دنیا میں ادا نہیں کر سکا تو عموماً جنازے پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کسی کا لین دین کا معاملہ ہو تو میت کے ورثاء سے یا بیٹوں سے رابطہ کیا جائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جس وقت اس کے دنیا سے وہ چلا گیا، پہلا حق تھا اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا، بالفرض وہ 8 لاکھ چھوڑ کے گیا، 50,000 روپیہ تدفین میں لگ گیا، 7.5 لاکھ روپیہ اس کا رہ گیا، بعد میں اس کا 2.5 لاکھ روپیہ قرضہ لوگوں کی طرف نکل آیا، تو اب اس کا 2.5 لاکھ روپیہ قرضہ دیں، اب باقی کتنے رہ گئے؟ 5 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہے جی، شرعی تقسیم یہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جہاں تک یہ قرضے کی بات ہے جو لوگوں سے لیا ہو، ایک وہ قرضہ بھی ہے جو اللہ کا ہے، اب اس کی بھی تفصیل سن لیجیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ مرض وصال میں چلا گیا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن جب وہ بیمار ہوا مرگ کی حالت میں تو اس کے زندگی کے 25 روزے چھوٹ گئے بالفرض، 5 پہلے رکھے اس کے بعد نہیں رکھ سکا، یا پہلے 2-3 رکھے اور 27ویں میں آگے اس کا وصال ہو گیا۔ ہمارے محلے میں ایسے کئی واقعات ہوئے، لوگوں نے مسئلے پوچھے، اب اس کے 25 روزے رہ گئے۔ ہمارے یہاں بابا عبد المجید صاحب روز 10 میں آتے تھے، روزے رکھتے تھے ماشاءاللہ، ان کے روزے چھوٹ گئے، ان کا رمضان میں وصال ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے بابا نثار احمد صاحب، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ان کی زندگی کے 7 روزے رہ گئے، ان کے بیٹیوں نے مسئلہ پوچھا بھی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس بندے کے زندگی کی نمازیں بھی، روزے بھی، لیکن بیماری میں بالفرض اس کی 100 نمازیں چھوٹ گئیں یا 50 نمازیں چھوٹ گئیں، اور اسی طرح اس کے روزے چھوٹ گئے۔ اب یہ جو روزے چھوٹے ہیں یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے، بیماری میں تھا، اسی کے پیسے میں سے ایک روزے کا فطرانے کی مقدار کے مطابق فدیہ نکال کر 25 روزوں کا حساب لگا کر اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ جیسے ایک اب فدیہ یا فطرانہ دیسی گندم کا نکالیں تو 140 روپے بنتا ہے، 2 کلو گندم یا آٹا، اور اگر اچھی گندم استعمال گھر میں کرتے ہیں تو 100 روپے کلو ہوگا تو 200 روپے بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فدیہ یا فطرانہ کی جو لمٹ ہے کم سے کم 140 روپے ہے، اور جو اچھا آٹا کھاتے ہیں وہ 200 روپے کے حساب سے دے دیں، اللہ کی راہ میں دینا جتنا زیادہ دے دیں۔ تو اس حساب سے 25 روزوں کا حساب لگائیں اور اس کا اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اب رہ گیا نمازوں کا، اگر اس کی 80 نمازیں رہ گئی ہیں بالفرض، تو دن کے اندر جتنی نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، فجر کی نماز کی طرف سے بھی ایک فدیہ کے برابر یعنی 140 روپے، پھر ظہر کا 140، پھر عصر کا 140، پھر مغرب کا 140، پھر عشاء کا 140، پھر وطر کا بھی اس میں نکالا جائے گا، یعنی 6 کیفیات کے ساتھ۔ جیسے آپ نماز قضا ہوتی ہے تو وطر پڑھتے ہیں کہ نہیں، وہ واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح ایک پورے دن کی نمازوں کا حساب لگا لیں 140 روپے کے حساب سے، 6 یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور عشاء میں فرض بھی ہیں اور وطر بھی ہیں۔ اب جتنا ایک دن کا ہے، باقی اب اس کے 80 دن رہ گئے نماز میں، 50 دن بیماری میں گزر گئے اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا، اتنا ٹوٹل نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ اس کی بیماری میں جو روزے نمازیں رہ گئیں، قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ نامہ اعمال میں وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ قرضہ خدا کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے، یا اس نے زکوٰۃ دینی تھی، رمضان میں ایک بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ بالفرض اس نے پہلے رمضان ٹوٹل وغیرہ کیا، اس کی بالفرض 30,000 روپے زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی تھی، تو وہ اسی حالت میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل چلا گیا، اس نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا میں تو دنیا سے پتہ نہیں اب زندگی میں موقع ملے نہ ملے، میرے مال میں سے زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے، 30,000 روپیہ زکوٰۃ تم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، وہ میرا حق نہیں ہے نہ تمہارا حق ہے، وہ رب کا حق ہے۔ یہ بھی قرضہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ یعنی 30,000 روپیہ نکال کے، یہ قرضے کی مد میں آئے گا، دے دی جائے گی، اس کی جو نمازیں روزے رہ گئے وہ بھی دے دیے جائیں گے،
یہ قرضہ ہے دنیا میں، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا، لکھوا لیا 2 لاکھ روپیہ دیا نہیں، یہ بھی قرضے کی مد میں آئے گا، اور الگ سے 2 لاکھ روپیہ نکال کر اس کی بیوی کو کہا جائے گا یہ وہ قرضہ ہے جو تمہارے شوہر نے ادا کرنا تھا، نہیں کر سکا، اب مرنے کے بعد یہ الگ سے تمہیں بطور قرض ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے قرضے دینے ہیں، بندہ مرنے کے بعد کہ جی میرا حق مہر گیا، ایسے نہیں ہے، جب جو لکھواتا ہے وہ دینا پڑتا ہے، اگرچہ جو ہے کسی بھی موڑ پر انسان کو موقع نہیں بنا۔ عموماً ہمارے ہاں ایک روایتی انداز بھی ہے، یہاں ایک بندہ وہ آگے کہتا ہے جی منو کی پتہ سی، منو کیا جی لکھا دو 1.5 لاکھ میں لکھاتا ہوں، دینا بھی ہے، تو میں کہا دینا ہے کیوں نہیں دینا، اللہ کا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورت کو خوشی خوشی حق مہر دو۔ اگر بندہ نہیں دے گا مرنے کے بعد اس کے مال میں سے بطور قرضہ نکال کر بیوی کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ مسائل ذہن میں رکھیں۔ تو مرنے کے بعد جو مال کے ساتھ حقوق متعلق ہوتے ہیں، سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، اس کے بعد قرضہ ہے، اور قرضے کی میں نے یہ ساری قسمیں بتا دی، جو لوگوں سے لیا ہو وہ بھی دینا ہے، اگر اللہ کی طرف سے واجب الادا ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ اس کی طرف سے فطرانہ یا کوئی واجب قرضہ ہے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ تیسرے درجے پر وصیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں وصیت لکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا، یا میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں غریب کو یا ہاسپٹل کو دے دینا، یا وہ اپنی زندگی میں کوئی زمین، کوئی پلاٹ، کوئی دکان مسجد کے نام لگا دے، تو اب وصیت جو اس نے دنیا میں کی، تیسرے درجے پر وہ وصیت پوری کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور وصیت کل مال میں سے 1/3 میں جاری ہوتی ہے، 1/3 میں۔ وصیت سارے مال کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ چھوڑ کے ہی 8 لاکھ گیا ہے تو وہ وصیت میں لکھ جائے 8 لاکھ مسجد میں دے دینا، ایسے نہیں، وہ لکھ بھی جائے گا تو بھی ہم نہیں دیں گے، بلکہ ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی 1/3 کی وصیت جاری ہوگی، اور باقی جب وصیت ادا کر دی جائے، اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی، جتنا پیسہ بعد میں بچے گا وہ سارا وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وارثوں کے معاملات ہیں، الگ الگ ہیں، جیسے جیسے وارث ہوں گے ویسے ویسے اس میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کے شریعت میں پیرامیٹر بتا دی گئے ہیں۔ جیسے عموماً اولاد ہو تو ماں کو 8واں حصہ ملتا ہے، بیٹے کو دگنا ملتا ہے، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹا فوت ہو تو باپ کو 4تھا حصہ ملتا ہے، باپ فوت ہو جائے تو اسی طرح اولاد کو، اگر اولاد نرینہ نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو تو بہن بھائی کو ملتا ہے، اگر اولاد ہو ہی نہ تو پھر ماں باپ اور پھر بہن بھائیوں کو ملتا ہے۔ اس طرح پھر وراثت کے باقی احکام ہیں۔ تو گرامی قدرات، یہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق لازمی طور پر ہر بندے کے دنیا سے جانے کے بعد مال سے متعلق ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، وہ بندہ جو فوت ہو گیا اس کے مال میں سے کل نہیں کر سکتے، اس کے پیسے میں سے کلوں کی روٹی نہیں کھلا سکتے، نہ 40واں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وارثوں کا حق کھائے گا، کھانا بھی حرام ہے، کھلانے والا بھی حرام کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ یہ تو وارثوں کا حق ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ایک بندے نے 8 لاکھ روپے چھوڑا ہے، کہا کوئی گل نہیں، ابا ہی فوت ہو گئے، چلو جی پیسے نکالے، دیگیں پکا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، وہ اس کا پیسہ ہے ہی نہیں، یہ تو وارثوں کا پیسہ ہے، جو کھلائے گا وہ حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے۔ کل شریف کرنے ہیں تو آپ خود اپنی جیب سے کریں، اپنے والد کے لیے، والدہ جو بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مسئلے ہیں جو زمانے کے تلخ ہیں لیکن شرعی مسائل ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج ہماری یہ آخری نشست ہے، اس کے بعد